مگر جو نبی کے سردار ہیں ان کا معراج کچھ اور ہے. ان کا معراج ایک ہی چیز پر محدود نہیں. جنت بھی دکھایا جا رہا ہے, جہنم بھی دکھایا جا رہا ہے, اور نبی پر ہی سب ہے. جنت بھی نبی پر, جہنم بھی نبی پر. فرق اتنا ہے کہ جس نے عقیدت رکھا وہ جنتی, جس نے بغض رکھا وہی جہنمی. پتہ یہ چلا کہ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن پر منحصر جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جس نے محبت رکھی وہ جنتی ہے, اور جس نے بغض وہ جہنمی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے کلام کرتے ہیں تو کوہ طور پہ جاتے ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں. کوہ طور پہ جانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وہ معراج ہے. مگر دیکھو میرے نبی سے میرے رب نے اتنا پیار کیا ہے, نہ کوہ طور پر بلایا, نہ آگ میں ڈلوایا, نہ سمندر میں ڈلوایا, بلکہ خود اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کیا, اے اللہ میری فضیلت کتنی ہے, تو نے کس فضیلت سے مجھ کو نوازا ہے کہ میں آتا ہوں کوہ طور پر, میں سوال کرتا ہوں اے میرا رب, تو اس کا جواب دیتا ہے. کتنی فضیلت سے نوازا ہے. کہا کہ موسیٰ تو میرا نبی ہے, یہ صحیح ہے کہ میں نے تجھے فضیلت سے نوازا ہے. اے موسیٰ تیری گفتگو تو ہو رہی ہے مگر 70 پردے حائل ہیں. اے موسیٰ 70 پردے کے حائل میں ایک طرف میں ہوں, اے موسیٰ ایک طرف تو ہے. کہا کہ اللہ مگر یہ فضیلت تو میری ہے. تو میرا رب فرما رہا ہے اے موسیٰ 70 پردے حائل ہیں مگر اے موسیٰ میرا محبوب تو وہ ہوگا جس کی امتی جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گی تو ڈائریکٹ میرا دیدار نصیب ہوگا, اس میں کوئی پردے حائل نہ ہوگا. یہ ہے امت محمدی. پڑھو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہم نے اور آپ نے درود کا ورد کیا, آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس میں بات رکھی کیا ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود ہماری زندگی ہے, درود ہماری بندگی ہے, درود نماز کے قبولیت کا ایک انمول ہتھیار ہے. درود پڑھو تو نبی کی خستگی, درود پڑھو تو اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. نماز پڑھو تو سنت, تسبیح پڑھو تو سنت, روزہ رکھو جو فرض قرار دیا گیا ہے مگر رب کے لیے, مگر درود پڑھو تو نبی پر درود بھی جا رہا ہے اور سنت خدا بھی ادا ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ درود کا پڑھنا سنت خدا ہے. سنت ایک چیزوں کو آپ لیں, یا تو سنت ہے, یا تو فرض ہے, یا تو واجب ہے نا, سب کا بٹا ہوا ہے. کوئی چیز واجب ہے, کوئی فرض ہے, کوئی سنت ہے, مگر واحد درود ایک ایسی بات ہے, فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, واجب بھی ہے,
مستحب بھی ہے، مطلب جو مان لو، مگر درود وہ چیز ہے جو ہر فضائل سے نوازا چلا گیا۔ رسول اکرم رسول اکرم زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد۔ اب دوسری طرف آؤ، درود پڑھتا کون ہے؟ درود پڑھتا کون ہے؟ درود وہی پڑھتا ہے جس کی قسمت اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ درود و سلام سے وہی محروم ہے جس کی قیامت کے دن جس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ نہ نماز، نہ ایمان، نہ حج بیت اللہ، نہ عذاب قبر سے محفوظ، نہ میدان حشر میں شفاعت، ان سارے چیزوں سے محرومیت کا نام ہے درود کا نہ پڑھنا۔ ہر قسمت والا ہی درود پڑھتا ہے، ہر قسمت والا ہی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ کن فیکون، فوراً ہو جائے۔ رب کا حکم ہم سنی گھرانے میں پیدا ہو، کن فیکون، رب کا حکم ہم نے فوراً درود پڑھ لیا، فوراً ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیے، کلام پڑھ رہے ہیں، شعراء کرام یا علماء کرام نبی کا نام لے رہے ہیں، ہم محو خاص ہیں، ہم ان کے ذکر میں مستغرق ہیں، مگر جو ہی نبی کا نام آتا ہے رب کا حکم ہوتا ہے کن، اتنی محبت کہ اپنے انگوٹھے کو اٹھایا اور چوم لیا۔ کل قیامت کے دن جب شفاعت ہوگی امت محمدی کی تو درجے الگ الگ ہوں گے، جماعت الگ الگ ہوں گی، علماء کی جماعت ہوگی، حفاظ کرام کی جماعت ہوگی، اور کچھ درود پڑھنے والے کی جماعت ہوگی، کچھ نعت شریف پڑھنے والوں کی جماعت ہوگی۔ ایک جماعت وہ بھی ہوگی جو نبی کا نام آتے ہی اپنے انگوٹھی کو چوما کر۔ رب کو ایک بہانہ چاہیے، کن فیکون، تمہاری بخشائش میں کس طرح کروں؟ یہ رب کی مرضی ہے۔ کسی کی بخشائش درود کی بنیاد پر، کسی کی بخشائش صلاۃ و سلام کی بنیاد پر، کسی کی بخشائش علماء کرام سے محبت کرنے کی بنیاد پر، کسی کی بخشائش آل رسول سے محبت رکھنے کی بنیاد پر، کسی کی مغفرت حضور کے نام پاک آتے ہی اپنے انگوٹھوں کو چومنے کی بنیاد پر۔ الگ الگ فہرست ہے، اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معل الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نبی محترم آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا علم سے نوازا ہے، لفظ کن فیکون کا مصداق بنا دیا، حکم فرمائے تو لمحہ نہ لگے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں گنتی کر کے بتا دیں۔ لمحہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ گھنٹہ ہے، منٹ ہے، سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے بھی جو کم ہو اسے لمحہ کہتے ہیں۔ لمحہ کہ حکم فرمائے، لمحہ نہ لگے کہ آسمان کے تارے گن کر بتا دوں یا رسول اللہ کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں۔ آقا مسکرائے، سبحان اللہ، جبرائیل بڑے جذب و کیفیت میں ہو، یا رسول اللہ اللہ نے مجھ کو کن فیکون کا مصداق بنایا ہے۔ اے میرے رسول اعظم، اے میرے آقا، صرف حکم دیا ہے کہ میں تیری غلامی کروں،
اس لیے کہ تو سید الانبیاء ہے. تیرے جیسا قریب محبوب تر کوئی بندہ ہے ہی نہیں. اگر سب سے قریب ہے تو اے رسول مدنی تو ہی سب سے قریب ہے. تو انبیاء کا سردار ہے، ملائکہ کا سردار ہے، مخلوق خدا کا سردار ہے، سب سے قریب ہے، سب سے محبوب ہے. یا رسول اللہ حکم تو فرما دو کہ سمندر میں کتنی مخلوق ہے میں گنتی کر کے بتا دوں. اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ لمحہ نہ لگے کہ سمندر کے اندر کتنے مخلوق ہیں میں گنتی کر کے بتا دوں، میں فوراً بتا دوں. اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں. حضرت جبرائیل امین کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو باندھتے ہیں، محبوب خدا پر درود کا نظر پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ اس گنتی سے میں قاصر ہوں. جب آپ کی امت آپ کے بارگاہ رسالت میں درود پڑھتی ہے تو اس کی نیکیوں کو میں نہیں گن سکتا. یہ ہے درود. پڑھیے درود پاک اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. درود کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کی نسبت. جو درود اہل بیت ہے، درود اہل بیت کبھی سنا، کبھی پڑھا؟ اب سن لیجئے کم از کم سب کو سب حاصل ہو جائے کہ درود اہل بیت اطہار ہے کیا. لبیک اللہم ربنا سعادیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رضیکانا علی فی الدرجاتی فاطمن فی تطہیراتی حسنن فی شفاعتی شہیدن فی تجلیاتی زلن عابدن بعبادتی باقرن فی عبادتی فی علم اول والآخر بمعلوماتی صادقن فی اقوالی کاظمن فی جمیع احوالی متمکنن فی مقامی رضا جواد کافو عند العطا حادی علی سبیل نجات عسکری ملغوزات مہدی علی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلاۃ اللہ علیہ علیہ وآلہ اجمعین. دھنی سے ساری بلائیں دور ہو گئی. یہ درود کی آواز جہاں تک پہنچی اہل بیت اطہار کی برکتوں سے ساری بلائیں دور ہو گئی. کشتی نوح تیار ہوتا ہے 1,24,000 تختے سے وہ کشتی تیار ہوئی. حضرت نوح نے اللہ سے التجا کیا کہ اللہ کشتی تیار ہے. حضرت جبرائیل نے وہی لے کر حاضر کہ ابھی باقی ہے، تمہاری کشتی تیار نہیں ہوئی. کہا کہ اللہ ساری کشتی تو تیار ہے، ہر انبیاء کے نام کا میں نے تختی کو لگا دیا ہے. کہا کہ ابو بکر کے نام کو جوڑ دو، عمر فاروق اعظم کے نام کو جوڑ دو، حضرت عثمان ذو النورین کے نام کو جوڑ دو، مولا علی کے نام کو جوڑ دو. تیری کشتی محفوظ رہے گی. مگر پڑھنا یہ ہے لی خمسۃ اطفی بہا حظ الوباء الحاطبہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنائہما والفاطمہ.